الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى آج کل اکثر ممالک کے اندر دہریہ قسم کا ایک فتنہ رونما ہوا ہے. انگلش کے اندر اس کو کہتے ہیں ایتھیزم. ان لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں ہے, یہ کائنات خود بخود بن گئی اور اس کا خدا کوئی ہے نہیں. دھماکہ ہوا, دھماکے کے ذریعے سے تمام چیزیں وجود پذیر ہو گئی. اسی طرح ہم جیتے ہیں, اسی طرح ایک دن ہمیں مرنا ہوگا. یہ لوگ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرتے ہیں اور ایک خدا کو مانتے نہیں, اس وجہ سے بہت سے ہمارے بزرگوں نے کئی کتابیں لکھ دیے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہے, موجود ہے اور کائنات کا چلانے والا ایک خدا مستقل طور پر اس کائنات کے اندر ظاہر ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ اربعہ کے حوالے سے وجود باری تعالیٰ کے چند عقلی دلائل پیش کیے اور ساتھ ساتھ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی خدا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ مسئلہ تم نے بہت زیادہ سنگین پوچھ لیا, مجھے کچھ دیر سوچنا پڑے گا. جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا ارے اس میں بھی کیا سوچنا, اگر ہے تمہارے پاس دلیل تو دے دو دلیل, ورنہ خواہ مخواہ کا دعویٰ بغیر دلیل کرنا یہ تو مناسب نہیں ہوتا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو ایک مسئلہ میرے ذہن کے اندر ہے, اس وجہ سے میں نے یہ کہا کہ میں فوراً جواب نہیں دے سکتا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور آدمی بالکل سچا, وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں دریا کنارے پر تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی کھٹاکٹ کٹائی شروع ہو جاتی ہے. کٹائی ہوتی ہے, لکڑے جتنے بھی ہوتے ہیں سب ہوا کے اندر اڑنا شروع کرتے ہیں, آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ایک کشتی بن جاتی ہے. کشتی خود بخود سمندر کے اندر چلی جاتی ہے اور میں ہوا سے لہلہاتا ہوا خود بخود کشتی کے اندر بیٹھ جاتا ہوں. کشتی کو چلانے والا کوئی ملاح نہیں, نہ کشتی کو ڈائریکٹ کرنے والا کوئی ناخدا ہے, لیکن کشتی اس سمندر کو پار کر لیتی ہے اور دوسرے کنارے پر پہنچ جاتی ہے. میں بھی پھر خود بخود اتر جاتا ہوں اور یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. امام ابو حنیفہ نے جب اس آدمی کا یہ واقعہ نقل کیا تو جو لوگ وہاں پر موجود تھے سب ہنسنے لگے, تالیاں پیٹنے لگے کہ ارے یہ تو کیا ہوا, ایسی بھی کوئی بات ہوتی ہے.
کہ کشتی خود بخود بن جاتی ہے، لکڑوں کی کٹائی بھی کھٹاکٹ خود سے ہو جاتی ہے، کشتی چلتی بھی خود سے ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ بھی تم جاتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے سوال کیا کیا تھا؟ شروع میں تم نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے کی ایک دلیل ہے؟ میں نے وہ جواب دے دیا، ڈیبیٹ فنش، جو بات مجھے تم سے کہنی ہے وہ بات پوری ہو گئی۔ لوگوں نے کہا ارے کس طرح؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل اتفاقی دی اور یہ بات کہی کہ جب ایک کشتی خود بخود بن نہیں سکتی، خود بخود سمندر کے اندر جا نہیں سکتی، سمندر کے اندر اپنا سفر خود بخود طے کر نہیں سکتی، تو یہ بغیر ستون کا آسمان، یہ اڑنے والے سیارے، یہ لہلہاتا ہوا سمندر، یہ عجیب و غریب ہوا، یہ میخوں کی طرح پہاڑ، یہ درخت، درندہ چرندہ پرندہ، یہ سب خود کس طرح آگے؟ ارے جب ایک کشتی خود بخود بن نہیں سکتی تو یہ کائنات خود بخود کس طرح بن جاتی ہے؟ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل اتفاقی دے کر جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کو اش کر دیا، سب کو خاموش کر دیا کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود تو بہت ضروری چیز ہے۔ میرے عزیزو، آج کل کے سائنسداں جو اپنی عقل کی مثالیں دیتے ہیں اور اکثر نوجوان طبقہ ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، کالجوں کے اندر ان کے اقوال کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، حالانکہ اگر میں یہ کہوں کہ مثلاً کوئی کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں یہ کہوں میں کہ یہ پریس کے اندر خود بخود ہو گئی، دھماکہ ہوا اور کتاب خود بخود مرتب ہو گئی، تو تم کہو گے کہ مولانا کو کیا ہو گیا؟ کیا کتاب خود بخود بن سکتی ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مسجد دھماکہ ہوا اور خود بخود مسجد بن گئی، معمار آئے نہیں اس کو بنانے کے لیے اور مزدور لوگوں نے کام کیا نہیں، بغیر کسی حرکت کے، بغیر کسی نقل کے خود بخود دھماکہ ہوا اور یہ مسجد آ گئی، تو تم لوگ کہو گے مولانا کو کیا ہو گیا؟ میرے عزیزو، جب یہ مسجد خود بخود بن نہیں سکتی، جب کتاب خود بخود بن نہیں سکتی، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی خود بخود بن نہیں سکتی، تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین خود بخود کس طرح بن جائے؟ یہ سب سے پہلی دلیل میں نے دی، جس کو دلیل اتفاقی کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بہت بڑے امام ہو، کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے کی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل طوطی کو پیش کیا اور کہا کہ دیکھو بھائی، ایک شہتوت کا پتا ہوتا ہے، اس کے اندر اگر غور کیا جائے تو مجھے خدا ملتا ہے۔ لوگوں نے کہا شہتوت کے پتے کے اندر کس طرح خدا آپ کو نظر آتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک پتا ہے، اس کو بکری کھاتی ہے، گائے کھاتی ہے، دودھ نکالتی ہے، وہی پتا ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، نکالتا ہے ریشم۔ میرے عزیزو، وہی پتا مکھی کھاتی ہے، نکالتی ہے شہد، وہی پتا ہرن کھاتا ہے، نکالتا ہے مشک۔ انسان اگر وہ پتا کھا لے تو وہ گوبر نکالے گا، ایک ہی پتا لیکن نکلنے والی چیزیں الگ الگ۔ کیا یہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیا بغیر کسی خدا کے یہ سب چیزیں ہو سکتی ہے؟ ایک ہی پتا مختلف النوع نتائج کا مظہر کس طرح بن سکتا ہے؟ عطا کی عقل جس نے، وہ عقل میں کس طرح آئے؟ سمجھ بخشی جس نے، وہ سمجھ میں کس طرح آئے؟ تو دل میں تو آتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں کہ تیری پہچان ہی یہی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان کو اس سے چھینو مت۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے اس طرح موجود ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خدا بننے کی صلاحیت ہی اپنے اندر مفقود کر دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا
کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل صوتی کو پیش کیا، اور دلیل صوتی کو پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو جتنے بھی جاندار ہیں، جینے والی چیزیں ہیں، سب کے دانت ہیں، ہونٹ ہیں، زبان ہے۔ انسان کے پاس بھی دانت، زبان، ہونٹ، بکری ہو، گدھا ہو، گھوڑا ہو، سب کے پاس بھی زبان، دانت، ہونٹ، لیکن انسان باتیں کرتا ہے تو لوگ سنتے رہ جاتے ہیں۔ اور انسان کے اندر بھی لوگوں کی آوازیں مختلف ہوتی ہے، کوئی اونچی آواز کے اندر باتیں کرتا ہے تو کوئی نرم آواز کے اندر بات کرتا ہے، کسی کی آواز پہاڑی ہوتی ہے تو کسی کی آواز بالکل نرم، رقیق اور لطیف ہوتی ہے۔ بکری کا اگر چہرہ دیکھا جائے تو اس کے پاس بھی ہونٹ ہے، اس کے پاس بھی زبان ہے، اور اس کے پاس بھی دانت ہے، لیکن وہ ہماری طرح بات کر نہیں سکتی، وہ میں کر کے بات کرتی۔ گدھا ڈھینچو ڈھینچو کر کے باتیں کرتا ہے، اور گھوڑا ہن ہنا کر باتیں کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک ہی منہ، ایک ہی چہرہ، جن چیزوں کے ذریعے سے ہم باتیں کرتے ہیں انہی چیزوں کے ذریعے سے یہ جانور بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے بولنے کا انداز الگ، ان کے بولنے کا انداز الگ۔ کیا یہ اتفاق سے ہو سکتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے سے یہ سب چیزیں پیدا ہو گئی؟ سائنسداں ایسی باتیں کرتے ہیں میرے عزیزوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جن کا درس شائع ہو رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، ہمارے نوجوان ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی باتیں لیتے ہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں ہمارے مشاہدے کے خلاف۔ میرے عزیزو، یہ جو زمین ہے نا، یہ زمین فی گھنٹہ 1000 میل کا سفر طے کر رہی ہے، 1000 مائلز پر آور یہ زمین گھوم رہی ہے۔ کہکشاں کے اندر اس کا دوران جاری اور ساری ہے۔ اگر یہی سپیڈ اس کی ڈبل ہو جاوے اور فی گھنٹہ 1000 میل چلنے کے بجائے یہ فی گھنٹہ 2000 میل دوڑنی شروع کر دینے، تو زمین کا کچھ حصہ اتنا گرم ہو جائے کہ نباتات کا اگنا بند ہو جائے، اور زمین کا کچھ حصہ اتنا سرد ہو جائے کہ وہاں پر نباتات اگیں گے ہی نہیں۔ یہ چیزیں اتفاق سے نہیں ہوتی۔ زمین چاند سے بڑی ہے، سورج سے چھوٹی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیوں یہ چاند سے بڑی اور سورج سے چھوٹی ہے؟ اگر زمین چاند کی طرح ہوتی نا تو یہ جو کشش کے ذریعے سے ہم نیچے رہ رہے ہیں اور ہوا، پانی وغیرہ جس طرح اعتدال کے ساتھ ہمیں میسر ہو رہا ہے وہ ہمیں میسر نہ ہوتا۔ چاند پر جس طرح رہنا محال ہے اس طرح زمین پر رہنا ہمارا محال ہو جاتا اگر زمین چاند کی طرح چھوٹی ہوتی تو۔ اگر زمین سورج کی طرح بڑی ہوتی، ہواؤں کا دباؤ 500 میل بلندی سے ابھی ہمارے پاس ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، کیونکہ ہوا کا دباؤ دور سے آ رہا ہے، 500 میل دوری سے آ رہا ہے۔ اگر زمین سورج کی طرح بڑی ہوتی تو ہوا کا جو دباؤ ہے، گریویٹی کا دباؤ 500 میل بلندی تک ہونے کے بجائے 4 میل بلندی تک آ جاتا، جس کی وجہ سے انسان پورا زمین سے سکڑ جاتا، نشو نما بند ہو جاتی، جو گھومنا پھرنا، چلنا پھرنا، کھانا اس کا ہو رہا ہے وہ سب بند ہو جاتا۔ میرے عزیزوں، اگر دھماکے کے ذریعے سے ہی سب چیزیں، بگ بینگ کے ذریعے سے ہی سب چیزیں پیدا ہوئی تو پھر اتنا اعتدال اس کائنات کے اندر کس طرح؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ سورج کی سطح پر 12,000 فahrenheit کا ٹیمپریچر ہے۔ میں سورج کی گہرائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی سطح کی بات کر رہا ہوں، فقط اس کی سطح پر 12,000 فahrenheit کا ٹیمپریچر۔ دھرتی سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور، اگر یہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور نہ ہوتا، کچھ زمین سے قریب ہوتا، زمین جل بھن کر خاک ہو جاتی۔ حتیٰ کہ جو کاغذ اپنے لکھتے ہیں وہ کاغذ بھی سب جل جاتے سورج کی گرمی کی وجہ سے۔ اتنا
احتیاط سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری کائنات بنائی ہے. ذرے ذرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی دلیل ہے. ارے غور کرنے والی عقلوں سے اس بات کو سمجھو تو صحیح. اللہ نے جگہ جگہ قرآن کے اندر یہ سب باتیں کہی ہیں کہ اے اہل علم لوگوں کو سمجھاؤ, یہ سب چیزیں سمجھاؤ تاکہ یہ قریب ہوں اللہ سے. تم کائنات کے اندر غور تو کرو, یہ سورج روزانہ تمہارے اوپر رہتا ہے, کبھی اس نگاہ سے اس کو دیکھا؟ اس نگاہ سے اگر تم دیکھو گے تو ضرور ہر ذرے کے اندر تمہیں اللہ تبارک و تعالی ملے گا, اللہ تبارک و تعالی کی دلیل تمہیں ملے گی. سورج کے ذریعے سے جو ہمیں گرمی پہنچتی ہے میرے عزیزو, اس کا 1 گھنٹے کا بل اگر ہم ادا کرنے جائیں نا تو دنیا کے خزانے سب کے سب خالی ہو جائیں. پوری دنیا کا جو 1 سال کا لائٹ بل ہوتا ہے, سورج کی گرمی 1 گھنٹے کی جو ہم حاصل کرتے ہیں اس لائٹ بل کے ذریعے سے ہم شاید اس کی رقم ادا کر سکیں. یعنی سورج کی گرمی کا 1 گھنٹے کا لائٹ بل اگر ادا کرنا ہو تو پوری دنیا کا 1 سال کا لائٹ بل کا جو خرچہ ہوتا ہے اس طرح تم اس کو ادا کر سکو. لیکن ہم روزانہ الحمدللہ سورج کی گرمی سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. ایک انڈا جس کے اندر سے چوزا باہر نکلتا ہے, چوزا اتنا کمزور ہوتا ہے میرے عزیزوں کہ پیدا ہونے کے بعد یہاں وہاں حرکت کر نہیں سکتا. وہ حرکت کرنا اس کے لیے بہت مشکل, لیکن وہ اس انڈے کی کھول کو پھاڑ کر نکلتا ہے کیونکہ اللہ کو نکالنا مقصود ہوتا ہے. زمین کے اندر ایک باریک کمپل ہوتا ہے جس سے درخت بنتا ہے. وہ کتنا باریک کمپل ہاتھ میں لوگے اس طرح توڑ دو گے, سخت سے سخت زمین بھی ہوگی نا وہ کمپل اس کو پھاڑے گا اور نکلے گا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو نکالنا ہے. یہ چیزیں اتفاق سے نہیں ہوا کرتی. ایک ذات ہے ایسی جو یہ سب نظام چلا رہی ہے. غیبی نظام کا چلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا, یہ بات پوچھی تھی کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اس کے وجود کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ ابن کثیر نے یہ سب باتیں بیان کی ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا ذرا انتظار کرو, پہلے ایک کام کرو, 6 مرغی کے انڈے میرے پاس لے آؤ اور 6 بطخ کے انڈے میرے پاس لے آؤ. وہ 12 انڈے ان کے سامنے لائے گئے اور کہا ایک مرغی اب لے آؤ. مرغی کو لایا گیا. اب اس میں سے 6 مرغی کے انڈے اور 6 بطخ کے انڈے, مرغی کو لایا گیا اور وہ مرغی 12 انڈوں پر بیٹھی. گرمی کی وجہ سے وہ سب بچے پیدا بھی ہوئے. اب ہوا یہ کہ سب پیدا ہوتے ہیں اور مرغی کو اپنا ماں سمجھ لیتے ہیں. بطخ بھی مرغی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اسی نے ہم کو پیدا کیا, اور جو مرغی کے بچے ہیں وہ تو سمجھیں گے ہی. اب ہوا یہ کہ وہ ماں سمجھ رہے ہیں, اس لیے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں سب. اب وہ دریا کنارے پر جاتی ہے, مرغی بھی اور اس کے جو 12 بچے ہیں وہ بھی, جس میں سے 6 بطخ اور 6 مرغی کے بچے. دریا کنارے پر جاتی ہے مرغی, تو مرغی بھی رک جاتی ہے کیونکہ وہ تیر نہیں سکتی, اس کے بچے بھی رک جاتے ہیں. لیکن جو 6 بطخ کے انڈے تھے نا جن سے بچے نکلے, وہ بطخ سب کے سب مرغی کی اجازت لیے بغیر پانی کے اندر چلے گئے اور تیرنا شروع کر دیا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لوگوں کو بتائی اور لوگوں کو سمجھائی کہ یہ بطخ جو پیدا ہوئے یہ تو مرغی کو اپنی ماں سمجھ رہے تھے. ان کے دل کے اندر کس نے یہ بات ڈالی کہ تم اگر سمندر کے اندر جاؤ گے تو ڈوبو گے نہیں؟ اور مرغی کے بچوں کے اندر کس نے یہ بات ڈالی کہ تم سمندر کے اندر مت جانا, اگر سمندر کے اندر جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے؟ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک پیارا دستور ہے میرے عزیزوں کہ اس نے تمام چیزوں کو بنایا, پیدا کیا, لیکن پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا. ثم هدى, رہنے کا سلیقہ بھی سکھایا. اس نے بطخ کو رہنے کا کیا سلیقہ ہے پیدا ہوتے ہی سکھا دیا.
मुर्गी को सिखा दिया कि किस तरह उसको रहना है। लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी किए जा रहे हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये सब दलाइल जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किए ने, इनमें से अक्सर दलाइल इमाम फखरुद्दीन राजी ने दिए हैं। इनसे क्या बात मालूम हुई? ये बात मालूम हुई कि अल्लाह तबारक व तआला है जो कायनात को चलाने वाला है। लेकिन जब इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो रहा था ना, तो इनके पास शैतान आया और शैतान आकर उनको बहकाने लगा कि तुम खुदा को मानते हो, पूरी जिंदगी तुमने इस तरह खुदा को साबित किया है, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने इस बात को साबित करता हूं कि खुदा है नहीं। चुनांचे इमाम फखरुद्दीन राजी ने दलाइल देने शुरू कर दिए, मर रहे हैं और दलाइल देना शुरू कर दिया, बुरहान तमानो सब के सब उसके सामने पेश कर दिए। लेकिन शैतान था वो, अल्लाह तबारक व तआला ने एक खास मिकदार इल्म की उसको दी थी, तमाम दलाइल के तौर उसने किए। हत्ता कि इमाम फखरुद्दीन राजी ने 99 दलाइल पेश किए मेरे अजीजों, 99 दलाइल का तौर शैतान ने कर दिया। इमाम फखरुद्दीन राजी रो रहे कि पूरी जिंदगी मैंने अल्लाह तबारक व तआला को तलाश करने के लिए दलाइल दिए मैंने, और लोगों को समझाया कि देखो दलीलें हैं अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर, लेकिन मैं ही मर रहा हूँ और तमाम दलाइल का तौर ये शैतान मेरे सामने कर रहा है। अब मैं क्या मुर्तद होने की हालत में मरूंगा? क्या कुफ्र की हालत के अंदर मेरा इंतकाल होगा? अब क्या होगा मेरे साथ? इतने में उनके शेख पर कश्फ हुआ और ये बात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनको बता दी गई कि आपका मुरीद फखरुद्दीन राजी ऐसी ऐसी हालत में है। ये जो कश्फ हुआ ये इनकी करामत थी। करामातुल औलियाई हक़्क़ुन, इसका सबूत कुरान से है। सूरह आली इमरान के आयत नंबर 37 को अगर देखो तो मरियम अलैहिस्सलाम की करामत का तज़किरा है। सूरह नम्ल की आयत नंबर 40 को देखो तो आसिफ इब्न बरखिया की करामत का तज़किरा है। सूरह कहफ के अंदर आयत नंबर 95 के अंदर देखो तो हज़रत ज़ुल्करनैन की करामत का तज़किरा है। सूरह कहफ की आयत नंबर 25 के अंदर देखो तो अस्हाब कहफ की करामत का तज़किरा है। तो करामत का सुदूर कुरान से साबित है, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। तो उनके शेख जो थे ना मेरे अजीजों, उनको कश्फ हो गया कि मेरा मुरीद इस हालत में है। तो फिर वो गए वहाँ पर और वहाँ पर इनको कहा कि देख फखरुद्दीन राजी आज कह दे शैतान को कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के मानता हूँ। दलाइल का सिलसिला तो कमज़ोर लोगों को समझाने के लिए है कि देखो यहाँ देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की वजूद की दलील तुम्हें मिलेगी, यहाँ देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की वजूद की दलील तुमको मिलेगी। तो कमज़ोर लोगों को समझाने के लिए दलाइल का सिलसिला होता है। तुम तो पक्के ईमान वाले हो, कह दो इस शैतान से कि मैं तो अल्लाह को बगैर दलील के मानता हूँ। जब फखरुद्दीन राजी ने शैतान से ये बात कही तो शैतान भागा वहाँ से, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और कलीमा इस्लाम पढ़कर इनकी मौत हुई। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।